میرے بھائیوں، ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بھول کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن حدیث پڑھنے کا مطلب ہے کہ ملا کے دور مسجد تک بس ٹوپی لگا کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یہی اسلام کا کام ہے۔ نہیں دوستو، حضرت عمر اس زمانے میں 6 زبانوں کے ماہر تھے، ہر موڑ میں ہر سوالوں کا جواب دینے کی چھمتا رکھتے تھے۔ اس لیے آج ہم علماء کو، حفاظ کرام کو بھی ایسا ہونا پڑے گا کہ ہم صرف قرآن و حدیث ہی تک نہیں۔ وہ پہلے زمانہ تھا کہ ایک انگریزی میں، ہندی میں اگر ایک لیٹر لکھنا ہوتا یا اس کے اوپر پتہ لکھنا ہوتا تو مولوی لائن پہ کھڑے رہتے تھے کہ کون فل پینٹ والا آئے گا جو انگریزی پڑھوا دے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں۔ میں حاجی پور سے کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ پورے حاجی پور بہت ہی اتم قوم ہیں، آپ پوری سیمانچل میں کٹیہار کے قلب، کٹیہار کے دل میں اتنی بڑی بستی ہے۔ الحمدللہ آپ کو دولت و ثروت بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن میں آنے والی نسلوں میں آپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیے کہ آپ کا بچہ کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی بچہ بلاک کا BDO CO بنے، کوئی بچہ ضلع کا DM بنے، کوئی بچہ عدالت کا جج بنے، مجسٹریٹ بنے، کوئی بچہ حافظ قرآن بنے، کوئی بچہ ایک بڑے مولانا بنے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس لے گئے۔ اور حدیث پاک میں جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، نبی فرماتے کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کائنات پہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو نہ بتایا ہوں۔ ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ، اور ایسی چیز بھی میں نے نہیں چھوڑی کہ جس سے اللہ نے تم کو منع کیا ہو اور میں تم کو منع نہ کیا ہو۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل میں تمام چیزیں جو اچھی ہیں وہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے، اور جس چیزوں سے مشکل یا مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کر دیا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب سب کچھ نبی بتا کے چلے گئے اس حدیث کے مطابق، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح مائک میں جمعے کا خطبہ، یہ جلسہ جلوس نہیں منائے جاتے تھے؟ تو یہ نبی بتا کے گئے کہ نہیں؟ نبی کے دور میں اس طرح کی پختہ مسجد، نیچے ٹائلز ماربل سٹا ہوا، بجلی کے کمکمے اور یہ بتیاں، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، سائیکل، ٹرین، ہوائی جہاز اور یہ ماڈرن چیزیں جو آج ایجاد ہو کر کے آئی ہیں یہ نہیں تھی۔ لیکن نبی یہ جملہ بتا دیے کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ، میں نے جن چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا میں سب کچھ تم کو بتا دیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکے۔ اور قرآن کی پہلی سزا جس میں اللہ نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، ہم تعلیم سے پیچھے ہو گئے، حالانکہ دنیا کی کسی بھی دھارمک کتاب میں دھارمک استر پہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، چاہے عیسائی دھرم ہو، یہودی ہو، ہندوازم ہو یا بدھسٹ، کوئی بھی دھارمک استر پہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اور وہ پڑھنے میں آگے ہیں۔ یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جس میں پہلا وحی، پہلی صدا رب کے طرف سے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ پہلے عرب کے اندر شراب خوری نوشی ہے اس کو بند کراؤ، جوا بند کراؤ، حلال غذا کھانے کا اہتمام کرو، زنا بند کراؤ، ڈاکہ زنی بند کراؤ، چوری بند کراؤ، لیکن ایسا نہیں بولا اللہ نے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی پہلی آیت اور پہلی صدا پڑھنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ جب علم آ جائے گا، پڑھائی آ جائے گی تو خود بخود اچھے اور برے کی تمیز آ جائے گی، اس لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میرے بھائی، آج اس تعلیم کے میدان میں ایک مٹھی بھر یہودی ملک سمجھ رہے ہیں
جس کو اسرائیلی اور اجرائیلی کے نام سے آج جانے جاتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدتمیز قوم تھی۔ اس قوموں نے پڑھائی کے معاملے میں اتنی ترقی کی کہ پوری دنیا میں اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے سائنٹسٹ جتنا کہ مٹھی بھر یہود کے پاس موجود۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، 54 سے لے کر کے 60 ملکوں میں حکومت ہے۔ ہندوستان جس طرح ایک حکومت ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، اس طرح سے 54 ملکوں میں حکومت، اور دولت بھی خوب ہے، اور کعبہ شریف سے لے کر پوری دنیا کی مساجد میں دعائیں بھی مانگی جا رہی ہے۔ لیکن صرف دعا مانگنے سے کام چلے گا؟ اگر کوئی آدمی کھیت میں مکئی روپے ہی نہیں، پورا کھیت کو جوتے بھی نہیں، خالی چھوڑ دے، اور حاجی پور کی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ 1 کٹھا میں 2 کنٹل مکئی آ جائے، آئے گا؟ نہیں آئے گا میرے بھائی۔ تو دعائیں تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلیوں نے فلسطین میں اب تک 2 سے 2.5 لاکھ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اور جو ایران شیعہ ملک ہے، اس نے اس کے لیے 2 ٹرک گفٹ میں کفن بھجوایا، 2 ٹرک، کہ اس کفن میں لپیٹ کر کے ان لاشوں کو سمندر میں پھینک دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعائیں بھی ہو رہی ہے، 54 سے 55 ملکوں میں مسلمانوں کے پاس حکومت بھی ہے اور دولت بھی ہے مسلمانوں کے پاس، اس کے باوجود پوری دنیا خاموش تماشائی بن کر کے دیکھ رہی ہے۔ اب فلسطین کی دھرتی میں مسلمان عورتوں، مردوں اور بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس پر کوئی بولا بھی نہیں، میڈیا بھی خاموش۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی کے پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی تھے، تو انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، موجودہ پردھان منتری نے اسرائیلیوں کا ساتھ دیا۔ تو کس وجہ سے آگے چل رہے ہیں؟ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، سسٹم ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر کے ایک موبائل کے برابر، اس سے بھی چھوٹا ایک قلم کے برابر میزائل ہے کہ یہیں سے داغ دے گا تو شہر کے شہر ختم ہو جائے گا۔ اب بتائیے، اپنا تو پہلوان کی لڑائی رہی، نہ بندوق کی گولیوں کا سسٹم رہا، میزائل کا دور آ گیا، اور اس میں جو علم کے میدان پہ آگے ہوگا، طاقتور ہو نہ ہو، دماغ میں تیز ہو، ایک لیور کا کمزور دبلا پتلا آدمی بھی وہ دماغ سے استعمال کر کے علاقہ کا علاقہ، ملک کے ملک کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے مسلم سماج میں بھی پڑھ لکھ کر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بستی حاجی پور چھوٹی موٹی بستی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری سیما انچل میں شیرشاہ بازی کی اتنی بڑی بستی کٹیہار شہر کے اندر، قلب کٹیہار میں کوئی بستی نہیں ہے علاقے۔ الحمدللہ سب پیسے والے بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے میں جہاں تک ادھیان کیا ہوں، مطالعہ کیا ہوں، کہ تعلیم یافتہ لوگ اس گاؤں سے کم 10 گو BDO، 10 گو CO، 10 گو حافظ قرآن، 10 گو بڑے مولانا، 1-2 گو DM، اس طرح کی نوکری ملنی چاہیے۔ اس کے میدان مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم نے تعلیم پر دھیان کم دیا ہے، بزنس پر خوب دھیان دیا ہے، دولت تو کما کے رکھا، لیکن ہم نے تعلیم کے میدان پہ دھیان کم دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اسلام کی، قرآن کی، جبریل کی، نبی کی پہلا وعدہ ہے کہ تم پڑھو۔ اب دنیا میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ پڑھائی کرنا۔ یہ پڑھائی آسان نہیں ہے، سب لوگ پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے اب تک جو غلطیاں ہو گئی، آنے والی نسلوں کو ہم اپنے بیٹا بیٹیوں کو، پوتا پوتیوں کو، ناتی نتنیوں کو جاہل نہ رکھ کے تعلیم یافتہ بنائیں، اور اس میں جو پڑھنے میں تیز ہو ان کو بڑے سے بڑے پیسہ خرچ کر کے پڑھوانے کی کوشش کریں۔ پورے شیرشاہ آبادی میں احمد آباد پرکھنڈ ہی سے 2-3 مجسٹریٹ بھی بنا ہے اور ایک DM بھی بنا ہے۔ تو جس کا بیٹا DM بنا ہے، انہوں نے 45 بیگھا زمین بیچ کر اپنے بیٹے کو IAS آفیسر کی ڈگری تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، کوشش کریں کہ آنے والی نسل کو ہم
तालीम दें और ऐसा हो आगे चल कर के जैसा मशहूर बस्ती पूरी सीमांचल में सिरशाबादी की बस्ती हाजीपुर है, इल्म में दौलत में जिस तरह आगे है, हर चीज़ में आगे है, मेन शहर में है, इस तरह इल्म के मैदान में भी अपने पोता पोतियों को, नाती नतनियों को, बेटा बेटियों को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे भी बच्चे साइंटिस्ट बने। लेकिन ऐसा साइंटिस्ट ना बने जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे। समझ रहे हैं कि नहीं? भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। जब पाकिस्तान ने मौलाना दाऊद गजनवी के नाम पर गजनवी मिसाइल तैयार किया तो भारत का होश उड़ गया। समझ रहे हैं कि आप कैसे मुकाबला करें? ना तो कोई हिंदू में निकल सका, ना कोई दूसरे बिरादरी पे निकल सका। निकला तो कहां से? ये मुसलमानों के घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम ने गजनवी मिसाइल के जवाब में पृथ्वी मिसाइल तैयार करके पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। ये मुसलमान के घर का सबूत। लेकिन एक अफसोसजनक बात यह है कि ईद के दिन एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन के बाहर कुर्सी लगा के बैठे हैं। लोग ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं दिल्ली जामे मस्जिद से, तो कह रहे हैं कि आप लोग टोपी टापी लगा के कहाँ से आ रहे हैं? कहा ईद की नमाज पढ़ के। तो कह रहे वो आज ईद थी, यानी रमजान और रोजा तो जाने दीजिए, हमारे साइंटिस्ट साहब को ये भी पता नहीं कि आज ईद है। तो ऐसे साइंटिस्ट होने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसकी मिसाल तारीख गवाह है कि अंदलुस, स्पेन, यहाँ मुसलमानों में बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए थे, बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए थे, लेकिन इस्लाम को भूल गया था, खड़े होकर पेशाब करने लगा था। यह कौम को अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि सबको तहे तेग करके मिटा दिया गया। आज स्पेन के अंदर उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। इसलिए साइंटिस्ट बनना है, हमें वीडियो सीओ डीएम बनना है, लेकिन साथ साथ हमें इस्लाम को फॉलो करना है, इस्लाम धर्म को बरकरार रखना है। और नहीं तो वही होगा, काबे से लेकर पूरी दुनिया में अल्लाहुम्मा शत्तिर शमलहुम की दुआएं हो रही है। कभी फलस्तीन पे मार दिया जाए, कभी रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा की धरती में तहतेग किया जाए, कभी बिहार इंडिया में भी भागलपुर में तहतेग किया जाए, कभी जबलपुर में तहतेग किया जाए, कभी गुजरात की धरती में तहतेग किया जाए, कभी दिल्ली की धरती में तहतेग किया जाए। इस तरह मुस्लिम समाज के साथ जुल्म होता रहे। मेरे भाई, इस जुल्म से रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास इल्म होना चाहिए। और कौन कहता है कि कुरान और हदीस साइंस के मुखालिफ नहीं है? दोस्तों बुजुर्गों, एक जमाना था कि दारुल देवबंद में अंग्रेजी पढ़ने वाला लड़का को कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया कि अल्लाह का घर है, अंग्रेजी जबान, नापाक जबान यहाँ बैठ के तुम पढ़ रहे हो। हालांकि गलत बात, जबान कोई नापाक नहीं। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 जबानों के माहिर थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए कुरान साइंस के मुआफिक हैं। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील भी आपके पास मौजूद है? 2-3 दलील करके खुतबा को ख़त्म करूंगा। पहली दलील, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु प्रधानमंत्री थी, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, और आपके फौजी जनरल सीपे सालार हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु अफ्रीका के जंगल पे लड़ रहे थे। समझ रहे? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में जुमे का खुतबा दे रहे और खुतबा रोक करके हजरत सारिया से बात कर रहे हैं। कई हजार किलोमीटर की दूरी मदीना से अफ्रीका, कम से कम 1500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। समझ रहे हैं? सहाबाए किराम ताज्जुब में पड़ गए कि ये कौन तमाशा है कि खुतबे से रोक करके बात कर रहे हैं। जब हजरत सारिया वापस आए अफ्रीका से तो पूछा कि कैसे तुमने हजरत उमर की आवाज़ को सुन लिया? तो कह रहे हैं कि कसम खुदा की, हजरत उमर अगर मुझको इशारा ना किए होते तो तलवार से मेरे दुश्मन गर्दन उड़ा दिए होते। तलवार की लड़ाई थी। तो ये हदीस इस बात पर दाल है कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो 1500 किलोमीटर दूरी अफ्रीका के जंगल पर रहने वाले हजरत सारिया से बातें कर रहे हैं, तो आज अगर हमने मोबाइल का ईजाद कर दिया मॉडर्न दौर में तो कौन सा कमाल किया। ये हदीस में मौजूद है। बहुत से लोग कहेंगे कि बंदूक और मिसाइल हमने ईजाद करवाया है, लेकिन इसके जो मूजिद हैं उनसे पूछिए कि मजहब इस्लाम ने ईजाद किया कि नहीं। सूरह फील पढ़िए
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कास्फिन माकूल। इसमें क्या बताया गया है? अबरहा बादशाह काबा शरीफ को तोड़ने के लिए आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों का झुंड भेज दिया, तयरन अबाबील, परिंदों का झुंड, जमात। परिंदों को क्या दिया? सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हर परिंदे को मसूर के दाल के बराबर कनकरी दिया। एक कनकरी चोंच में लिए हुआ था परिंदा और एक कनकरी पैर में। जब गिरा था अबरहा के हाथियों पर जो काबा तोड़ने के लिए आया था, उसी वक्त हाथी उलट जाता। काबा क्या तोड़ेगा, सब जान बचा के भाग निकला, बहुत से लोग मर गया। कितनी बड़ी थी? छोटी छोटी, मसूर के दाल के बराबर हदीस में है। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा था अब्दुल हक पादरी को कि आज तक तुम्हारा साइंटिस्ट ऐसा बंदूक की गोली तैयार नहीं कर पाया जो मसूर के दाल के बराबर हो। इतनी छोटी गोली केमिकल से तैयार नहीं कर सका। तो अल्लाह ने काबे की हिफाजत जिस गोली के जरिए से की थी, वो मसूर के दाल की बराबर छोटी छोटी गोली थी। कहते इस्लाम जाहिलों का मजहब है, इस्लाम मूर्खों का धर्म बता रहे हो। अब्दुल हक पादरी, तुम ईसाई हो, ईसाई के बड़े पोप हो, राहिब हो, अब तुम इस तरह की बात करते हो। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था कि सबसे पहले बमों का ईजाद भी मजहब इस्लाम ने किया है, अपने वतन की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार और मुश्रिकीन चारों तरफ से घेर लिया आपके घर को, सब लोग हाथ में तलवार लेके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के लिए अंधेरे में निकलेंगे, सब एक साथ हमला करके नबी का खात्मा कर देंगे, नऊजुबिल्लाह। निकले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील तशरीफ लाए कि आपके चारों तरफ कुफ्फार और मुश्रिकीन घेर रखा है। नबी ने कहा मैं क्या करूं, अल्लाह का क्या हुक्म है? कहा कि आप यहाँ से हजरत अली को अपने बिस्तर पे लेटा दीजिए और निकल जाइए अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में छुपते हुए मदीना चले जाइए। तो कहा कैसे निकलूं? बिस्तर में हजरत अली को लेटा रहे हैं जबकि उस पर हमला होने वाला है। शिया हजरात कहते हैं कि नबी को कितनी दुश्मनी थी अली से कि जिस बिस्तर पे हमला होने वाला है अली को लेटा के जा रहे हैं। हालांकि शियों ने नबी का ये जुमला नहीं सुना। नबी ने कहा था कि अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, दुश्मन भी तुम्हारा एक बाल बेका नहीं कर सकता, लेट जाओ। अब तुमको क्यों रख के जा रहा हूं? तुमको भी लेके चला जाता मदीना। जिस बिस्तर पे हमला होने वाला सब घेरे हुआ है, इसलिए अली तुमको रख के जा रहा हूं कि काफिरों की अमानत मेरे पास जमा है। अमानत माने बैंक का पैसा जिससे हम जमा रखते हैं, तो नबी के पास जमा। तो कुफ्फार मुश्रिकीन सुबह होके कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका पैसा लेके भाग गए, इसलिए पूरी अमानत की गठरी हजरत अली को पकड़वा दिया और कहा कि अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ और जिनकी जिनकी अमानतें हैं सबको वापस कर देना। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि दुनिया का पहला बैंक मैनेजर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नबी ने बनाया था। निकले कैसे? ऐसे भी निकल सकते थे जिस तरह हजरत ईसा को आसमान में उठा लिया, लेकिन नबी को कहा गया कि कुछ मिट्टी लीजिए, मिट्टी को कीचड़ बनाइए, उसको गोल बनाइए आटा की लोई की तरह, और यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ के दम कर दीजिए। दम कर दिए और नबी ऐसे छिड़क दिए और उस भीड़ को चीर कर नबी सबके सामने से निकल गए, अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में छुप गए और वहां से मदीना चले गए। देखा नहीं? मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी कहते अब्दुल हक पादरी, मेरे नबी किसी भी दूसरे तरीके से निकलवा सकता था अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मिट्टी लेकर गोल बना के छिड़क के जाने का मतलब है कि नबी कायनात ने अपनी जान की हिफाजत के लिए आइटम बम का इस्तेमाल किया था, तभी तो गोल किया, फिर छिड़का, भीड़ को चीरते हुए निकला था। मेरे भाइयों, अब्दुल हक पादरी को मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी ने कहा था कि तुम कहते हो कि दो ही मुनकर नकीर हैं, पूरी दुनिया की कब्रों में एक साथ कैसे पहुंचेंगे? अगर मान लिया जाए कि कलकत्ता में 10 लाख आदमी को दफन किया जा रहा 10:10 में, और इतने ही आदमी को दफन किया जा रहा अमेरिका में, तो दो ही मुनकर नकीर इतने कब्रों में एक साथ कैसे पहुंचेंगे? तो उनको हदीस के मुताबिक जवाब दिया गया कि फरिश्ते बहुत बड़े हैं, उनके लिए पूरी दुनिया एक हाथ के तलवे की तरह से है, छोटा सा है, तो भी समझ नहीं पाया। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी ने कहा कि आज देख रहे हो कि तुम्हारा एक चीफ मिनिस्टर अगर किसी टीवी चैनल पे खड़े होकर भाषण दे तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल में एक टाइम पे देखा जाएगा ना, भले किसी जगह में रात हो और कहीं दिन हो, देखा जा सकता है ना।
تو اللہ حکم الحاکمین ہے. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دو ہی منکر نکیر کو پوری دنیا کی قبروں میں ایک ساتھ دیکھا جائے؟ تو بولا کہ ٹھیک ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری سے جب وہ ہارنے لگا تو عبدالحق پادری نے یہ بھی کہا تھا، اٹکل پچو سوال کیا تھا. اٹکل پچو سوال مانی پھنسانے والا سوال، اس کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا سوال کیا تھا؟ ایک سوال کیا تھا کہ کون ایسا آدمی ہے کہ ان کی عمر 50 سال ہو اور بیٹا 100 سال کا. اب باپ بیٹا دونوں زندہ ہو، ایسا سمبھو ہے؟ بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا. دوسرا، کون ایسی زمین ہے جس کو کبھی دھوپ نہ لگی ہو؟ تیسرا، کون ایسا ویکتی ہے کہ جس کو زندہ قبر میں داخل کر دیا گیا ہو اور اس کا قبر سفر کرتا ہو؟ تو مناظرے میں الہ آباد کے اندر مولانا ثناء اللہ کے امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ مولانا بھی موجود تھے. تو یہ زور زور سے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ اس سوال پہ اب مولانا ثناء اللہ ہار جائیں گے. مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ روح القدس کی تائید حاصل ہے، یقیناً سوالوں کا جواب قرآن میں موجود ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کہا کون ایسا ویکتی ہے؟ کہا کہ سورہ بقرہ نہیں پڑھے ہو؟ سورہ بقرہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جب قوم عاد سمود کے کھنڈرات کو دیکھ کر جا کے بولے تھے کہ اللہ تو کیسے اس کو آباد کرے گا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 50 سال 6 مہینے کی عمر میں موت دے دیا تھا. موت 100 سال تک مردہ پڑے رہے. اور ان کا بیٹا جو گھر میں تھا وہ 100 سال کا ہو گیا. 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں اللہ کہتا کم لبثت عزیر، کتنا دن تم مردہ پڑے لے؟ تو حضرت عزیر نے جواب دیا لبثت یومن او بعد یومن، اللہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن میں مردہ پڑا رہا. اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، 100 سال تم مردہ پڑے رہے. جواب ہو گیا کہ حضرت عزیر 50 سال 6 مہینے کے تھے اور ان کے بیٹا 100 سال کے تھے. کہا کون ایسی زمین ہے جس کو زندگی میں کبھی دھوپ نہ لگی ہو؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا عبدالحق پادری تم ہم کو سکھانے چلے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر، مشہور ہے دریائے نیل، لیکن تاریخوں میں بحر احمر بھی لکھا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہو، جب اس دریا سے پار ہو رہے تھے تو اس کو زمین میں دھوپ لگ رہی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو کے چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کر کے، تو اللہ نے سمندر کو ملا دیا، اسی وقت دھوپ لگی تھی. کہا جواب صحیح ہے. تیسرا، کون ایسا ویکتی ہے کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، یہ نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے. مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس نبی علیہ السلام کو ناؤ سے دھکیل دیا گیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ خود ہی کود پڑے تھے، چونکہ دستور تھا کہ جس ناؤ میں کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر جانے والا ہوگا تو ناؤ بیچ ندی میں جا کر کے ڈوب جائے گی. تو ڈوبنے لگی، ہچکولے کھانے لگی. ملانے کا کون ہو جو اللہ کے حکم کے بغیر جا رہے ہو؟ حضرت یونس نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں ہی جا رہا ہوں. تو ان کو دھکیل دیا گیا تو مچھلی نے کھا لیا. اللہ نے قرآن میں کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے کھا لیا، لقمہ بنا لیا. لیکن اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اے مچھلی، میرے نبی یونس کو تم کھا رہی ہو، لیکن ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یونس علیہ السلام کو اس کے بعد 7 دن کے بعد، ایک روایت میں ہے کہ 40 دن کے بعد مچھلی کی پیٹ سے نکال دیا گیا، صحیح سالم نکال دیا. تو مچھلی حضرت یونس کو پیٹ میں لے کر کے ندیوں میں تیرتی رہی. کہا یہ مچھلی قبر ہے. عبدالحق پادری سوٹ یہ ہے کہ وہاں سے ہار گیا اور اس کو ایکسپٹ کرنا پڑا کہ قرآن، شریعت، حدیث رسول یہ بھی سائنس کا مذہب ہے. اور وہاں سے ہار کر دوسری تقریر عبدالحق پادری عیسائی نے بنارس پیلی کوٹھی میں تقریر کیا، بھاشن دیا اور کہا کہ اس وقت میں اگر سب سے بڑا مولانا کسی کو سمجھتا ہوں پورے بھارت، جبکہ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا، کہا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کو سمجھتا ہوں. اور سب سے اتم دھرم اور اتم عظیم کتاب قرآن پاک ہے، جس میں علم بھی ہے، عبادت بھی ہے
ریاضت بھی ہے، سیادت بھی ہے، دنیا کی ہر چیزوں کا حکم اس قرآن کے اندر اور اس حدیث رسول کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بھول کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن حدیث پڑھنے کا مطلب ہے کہ ملا کے دور مسجد تک بس ٹوپی لگا کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یہی اسلام کا کام ہے۔ نہیں دوستو، حضرت عمر اس زمانے میں 6 زبانوں کے ماہر تھے، ہر موڑ میں ہر سوالوں کا جواب دینے کی چھمتا رکھتے تھے۔ اس لیے آج ہم علماء کو، حفاظ کرام کو بھی ایسا ہونا پڑے گا کہ ہم صرف قرآن و حدیث ہی تک نہیں۔ وہ پہلے زمانہ تھا کہ ایک انگریزی میں، ہندی میں اگر ایک لیٹر لکھنا ہوتا یا اس کے اوپر پتہ لکھنا ہوتا تو مولوی لائن پہ کھڑے رہتے تھے کہ کون فل پینٹ والا آئے گا جو انگریزی پڑھوا دے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں۔ میں حاجی پور سے کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ پورے حاجی پور بہت ہی اتم قوم ہیں، آپ پوری سیمانچل میں کٹیہار کے قلب، کٹیہار کے دل میں اتنی بڑی بستی ہے۔ الحمدللہ آپ کو دولت و ثروت بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن میں آنے والی نسلوں میں آپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیے کہ آپ کا بچہ کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی بچہ بلاک کا BDO CO بنے، کوئی بچہ ضلع کا DM بنے، کوئی بچہ عدالت کا جج بنے، مجسٹریٹ بنے، کوئی بچہ حافظ قرآن بنے، کوئی بچہ ایک بڑے مولانا بنے۔ یہی پیغام دے کے خطبہ کو ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تعلیم کے بنا پوری دنیا میں مسلم سماج کی جو درگت ہو رہی ہے، اب پوری دنیا میں جو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کریں، ایسے درجنوں APJ عبد الکلام پیدا کریں، تبھی جا کر کے یہ قوم فلاح و بہبود کے راہ پر کامیاب و کامرہ ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو پیغام دے کے جانا چاہوں گا، یہ انگریزی پڑھنا کوئی بھول نہیں ہے، سائنس پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرط ہے کہ ہم اسلامی تثقف، نماز، روزہ، شریعت کی پابندی کے ساتھ دنیا کی کسی شک میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین حاجی پور کو، آنے والی نسل کو، آنے والے سمے میں اللہ اس گاؤں سے DM بنا دے، اس گاؤں سے BDO CO بنا دے، اس گاؤں سے SP DSP بنا دے، اس گاؤں سے بڑے بڑے مولانا اور حافظ قرآن پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، زیادہ زیادہ پڑھ کر کے سائنٹسٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔